ایک سوال۔ امبالہ شہر میں پبلک ہائی اسکول کی پڑھائی پورے شہر میں سب سے زیادہ مشہور تھی۔ جماعت نہم میں ناصر اور رمیش کی دوستی مثالی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے۔ ہندو اور مسلم دو الگ الگ مذہب ہونے کے باوجود دونوں میں بہت محبت تھی۔ دونوں کے والد بھی آپس میں دوست تھے۔ رمیش اور ناصر میں کبھی کبھی ہلکی پھلکی مذہبی بحث ہوتی۔ ناصر اسے بتاتا کہ یہ سب کچھ، یہ ساری کائنات کو بنانے والا ایک ہے، یہ سب خود بخود نہیں بن گئے، لیکن رمیش اس بات کو تسلیم نہ کرتا۔ نوٹس بورڈ پر نیچر فیئر قدرتی میلہ کا اعلان لگ چکا تھا۔ تمام طلباء سے کہا گیا تھا کہ گھر سے قدرتی مناظر پر مشتمل کچھ چیزیں بنا کر لائیں۔ رمیش کو ایک خوبصورت گاؤں کی منظر کشی کے لیے کہا گیا تھا اور ناصر کو ایک فیکٹری سے نکلنے والی آلودگی کا ماڈل بنانے کے لیے کہا گیا تھا۔ کئی اور لڑکے بھی قدرتی مناظر پر مشتمل اچھی اچھی چیزیں بنا کر لائے۔ طلباء و طالبات، ان کے والدین اور شہر کے دیگر افراد نے نیچر فیئر کو دیکھا تو اسے بہت پسند کیا۔ نتائج کا اعلان ہوا تو اول انعام رمیش نے حاصل کیا۔ اس کا تیار کردہ گاؤں کا ماڈل بہت خوبصورت تھا۔ اس نے فوم کے سفید گدے پر بہت خوبصورتی سے ایک گاؤں کی منظر کشی کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ حقیقی گاؤں ہے۔ ایک طرف لہلہاتے کھیت تھے اور دوسری جگہ کسان کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ کھیت کے کنارے پر ایک کنواں تھا جس کے ساتھ ہی ایک پانی نکالنے کا ڈول بھی رکھا ہوا ہے۔ درختوں کی قطار دور تک جا رہی تھی۔ اپنے ہندوانہ مذہبی خیال کو چھوڑ کر اس نے اسی گاؤں کے ایک کونے میں ایک کچی سی مسجد اور اس کا ایک مینار بھی بنایا ہوا تھا، جس نے اس گاؤں کے حسن کو دوبالا کر دیا تھا۔ آج رمیش اول انعام حاصل کر کے بہت خوش تھا۔ ناصر نے اسے اول انعام پر مبارکباد دی۔ رمیش، ایک بات تو بتاؤ، گاؤں کا ماڈل کس نے بنایا؟ ناصر نے سنجیدہ ہو کر سوال کیا۔ رمیش چونکا۔ کیا مطلب کس نے بنایا؟ میں نے بنایا ہے، پورے 6 دن لگائے ہیں اس کے بنانے پر۔ رمیش نے جواب دیا۔ نہیں، یہ گاؤں تم نے نہیں بنایا ہے۔ ناصر نے پھر سنجیدگی سے کہا۔ ارے بھائی، تم روز گھر آ کر دیکھتے تھے، یہ میں نے ہی بنایا ہے اور اس کے بنانے میں گھر کے کسی فرد سے کوئی مدد نہیں لی۔ نہیں، یہ خود بخود بنا ہے، تم نے نہیں بنایا۔ ناصر نے پھر کہا۔ یار، لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، یا تمہیں کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے۔ بھلا اتنا بڑا یہ گاؤں خود بخود کیسے بن گیا؟ میں نے بڑی محنت کی ہے اس کے بنانے پر۔ رمیش نے ضد ہو کر جواب دیا۔ نہیں، میں نہیں مانتا کہ تم نے بنایا ہے، یہ تو خود بنا ہے۔ یار، تم مذاق کے موڈ میں بھی نہیں ہو اور باتیں بھی الٹی الٹی اور بہکی بہکی کر رہے ہو۔ واقعی اسے میں نے بنایا ہے۔ یہ کنواں خود بخود کیسے بن گیا؟ یہ کسان، یہ کھیت، یہ درختوں کی قطار، یہ مسجد۔ رمیش نے اپنے بنے ماڈل کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ناصر نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، کیا یہ دنیا خود بن گئی یا اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ ناصر کی اس بات پر رمیش کو ایک کرنٹ سا لگا۔ وہ بری طرح اچھلا۔ بتاؤ رمیش، جواب دو۔ اگر یہ چھوٹا سا گاؤں تم نے بنایا ہے تو کیا اتنی بڑی کائنات بھی خود بخود بنی ہے یا اس کا بھی کوئی خالق ہے؟ رمیش یہ سب سن کر بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اب انکار اس کے لیے مشکل تھا، حالانکہ وہ پہلے بڑی آسانی سے انکار کر دیا کرتا تھا۔ رمیش، کیا تم خود بخود بن گئے؟ تمہاری آنکھوں میں روشنی خود بخود آ گئی؟ تمہیں سونگھنے کی صلاحیت کسی ڈاکٹر نے دی؟ تمہیں چلنے کی طاقت تمہاری امی ابو نے دی؟ بولو رمیش۔ مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آج ناصر کو اسے قائل کرنا بڑا آسان محسوس ہو رہا تھا۔ رمیش کا دل ناصر کی بات کی گواہی دینے لگا۔ اس دن کے بعد سے وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے لگا۔
اسلامی تعلیم کے قریب ہوتا چلا گیا اور رفتہ رفتہ ہدایت کا نور اور ایمان کی شمع اس کے دل میں روشن ہوتی چلی گئی۔ ناصر کے یہ سارے سوال اس نے اپنے امی ابو اور دونوں بہنوں سے بھی کہے تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہ تھا۔ رمیش کی فکر نے سب کو ایک پیدا کرنے والے پر ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ 5 افراد پر مشتمل یہ گھرانہ کفر کی گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی واضح روشنی میں آ چکا تھا۔ رمیش کے ذریعے سے سب یہ جان چکے تھے کہ یہ ساری دنیا اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اسے ایک اللہ نے جو الخالق جل جلالہ ہے، جو الباری جل جلالہ ہے، نے پیدا کیا ہے۔ اس نے گھر کی چوکھٹ پر ایک شیر بہت خوبصورت کر کے کندہ کرایا، جو تتلیوں کے پروں پر بھی پھول کاڑھتا ہے، جو تتلیوں کے پروں پر بھی پھول کاڑھتا ہے۔ ہم لوگ کہتے تھے اس کی کوئی نشانی نہیں۔ پھر نیچے ایک دوسرا شعر درج تھا: میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی۔ ان دونوں شعروں میں اندھیروں سے روشنی تک کا پورا سفر تھا جو رمیش نے چند دنوں میں طے کر لیا تھا۔ ناصر نے اس کا نام عبدالباری رکھا۔ کل کا رمیش آج عبدالباری بن کر بہت خوش تھا۔ اس کے والد کا نام عبدالخالق تھا، والدہ خدیجہ اور بہنیں فاطمہ اور زینب بن چکی تھیں۔